بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ جب ایسے حالات بن جائیں جو حدیث پاک میں درج ہیں تو سمجھو دجال نکلنے کے ہے، دجال بس آنے والا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا۔ تو آئیے پھر حدیث پاک کو پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں کیا درج ہے اور حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں کیا یہ حالات بن چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی۔ السنن الوارد فی الفتن کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ عربی کی عبارت کو دیکھ لیں، آگے اس کا اردو کا ترجمہ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے آنے سے پہلے کے چند سال دھوکہ اور فریب کے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ چند سال دھوکہ اور فریب کے ہوں گے، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ یہ ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے سے پہلے بتائی ہے۔ ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جھوٹ اور فریب نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے حالات کے تناظر میں میرے ناظرین، تو اس وقت جھوٹ اور فریب اتنا ہے کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے، میری بھی سمجھ سے باہر ہے، اور دھوکہ بھی عام ہی دیا جا رہا ہے۔ اور سچے آدمی کو تو جھوٹا بنایا جا رہا ہے اور جھوٹے آدمی کو سچا بنایا جا رہا ہے۔ تو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت کرنے والا جو بندہ ہوگا اس کو امانت دار بنا دیا جائے گا، یعنی کہ چور کو ہی پیرے پہ لگا دیا جائے گا۔ جو چور ہوگا اس کو پیرے دار بنا دیا جائے گا۔ تو یہ ہوا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، گزشتہ سالوں میں اشارے سے آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ملک کے حکمران ایک دو رہے ہیں جن کو لوگ کہتے تھے کہ یہ 10% ہے، وہ ہمارے ملک کے حکمران بنے تھے۔ آگے فرمایا جو امانت دار ہوگا اس کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا اور بنا دیا جائے گا، اس کو ایک سائڈ پہ لگا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کا کوئی کام نہیں، اور کہا جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ صوفی ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، یہ سیدھا سادہ ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں ایک شادی پہ گیا تھا، شادیوں پہ جانا ہوتا ہے اکثر، تو تاجروں کی شادی تھی، تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے، ہمارے دوست تھے، بڑے نیک تھے، بڑے سچے ایماندار تاجر تھے وہ۔ تو وہاں پہ آج کل کے جو نوجوان تاجر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ باتیں کر رہے تھے آپس میں، میں سن رہا تھا ان کی باتیں۔ وہ لڑکے کہتے جی آپ نے ساری زندگی ایمانداری سے دکانداری کی، آپ نے دھوکہ نہیں دیا، کیا بنا لیا آپ نے؟ ایماندار بندے کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو ساری زندگی حلال روزی کمائی ہے۔ تو باتیں کرتے کرتے وہ لڑکے کہنے لگے بھائی تھوڑی بہت چلتی ہے، ہم بھی تھوڑی بہت کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے کچھ نہیں بنایا، میں نے اتنے لاکھ کی اتنے کروڑ کی جائیداد بنا لی ہے۔ تو ایسی باتیں میں نے معاشرے میں لوگوں کے کانوں سے سنی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا حکمران بھی، یا کسی کو آپ نے کوئی ایم پی ایم این اے بنانا ہو یا کوئی اس کو عہدے دار بنانا ہو، چنتے بھی ایسے لوگوں کو ہیں ہم، جو یعنی کہ جو شریف ہو اس کو نہیں ہم دیکھتے، جو ہوگا جناب وہ فراڈ ہوگا، یعنی فراڈ میں ایک نمبر ہوگا، ہم کہیں گے یار یہ بندہ بہت شاطر ہے، یہ نظام چلا سکتا ہے، تو اس کو ہم چنتے ہیں کہ اس کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اگر کوئی شریف آدمی، کوئی بھلے مانس آدمی، ایمانت دار آدمی کھڑا ہو بھی جائے الیکشن میں تو اس کو ہم نہیں چنتے۔ یہ نشانی ناظرین اگر آپ غور کریں گے تو پوری ہو چکی ہے۔ اگر حکمرانوں کو بھی دیکھیں گے ادھر بھی آپ کو کوئی شریف نظر نہیں آئے گا۔ جو شریف ہوگا اس کو کہیں گے اس کو یا اپنا صوفی پنا جو ہے اپنے پاس رکھ، ہمیں مشورے نہ دے، یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھٹیا اور فاسق فاجر لوگ جو ہیں وہ معاملات میں مداخلت کریں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، گھٹیا اس میں قوم سے گھٹیا مراد نہیں ہے۔ گھٹیا لوگ اس کو شریعت نے کہا ہے جو فاسق ہو، فاجر ہو اور گناہ گار ہو، جو اللہ کو پہچاننے والا نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے وہ نیک ہے، صالح ہے، نمازی ہے اور امانت دار ہے، تو یہ موازنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھٹیا لوگ جو فاسق فاجر ہوں گے وہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت کریں گے، یعنی وہ پنچایتیں بٹھایا کریں گے، وہ لوگوں کے فیصلے کریں گے، نیک لوگوں کی وقت جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو ناظرین 3-4 نشانیاں اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب آپ نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور حالات کو دیکھنا ہے، کیا یہ نشانیاں پوری ہو نہیں چکی؟ یہ نشانیاں یقیناً پوری ہو چکی ہیں۔ تو اگر یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو پھر ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے کے چند سال دھوکہ و فریب کے ہوں گے۔ تو بڑا دھوکہ جو دجال ہے وہ آنے والا ہے۔
تو اس سے بچاؤ کی ایک ہی تدبیر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، وہ بہت خطرناک فتنہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی۔ اور دوسرے نمبر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اعمال بتائے ہیں، خصوصاً سورۃ الکہف کی تلاوت آپ نے کرنی ہے جمعے کے دن، تو اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اس کے فتنے کی شروعات تو کافی دیر سے ہو چکی ہیں، اب تو بس وہ آنے ہی والا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔